زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 1000 مرتبہ توجہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا خوب بات کہی ہے حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ فرماتے ہیں، ان کے ہر جلوہ پر 1000 سلام، ان کے ہر جلوہ پر 1000 سلام، ان کے ہر لمحہ پر 1000 درود، ان کے ہر لمحہ پر 1000 درود، ذات والا بھی بار بار درود، بار بار اور بے شمار سلام، بار بار اور بے شمار سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ایک عبادت، کسی ایک نیکی اور کسی ایک اچھے کام کو موضوع بنا کر کے پروگرام زندگی کا مقصد میں ہم مختلف عنوانات جو ہے وہ لیتے رہے اور چلتے رہے۔ اراکین شورا نے کرم فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ سحری اجتماعات نے اپنی بہاریں جو ہے یہ بھی پروگرام میں بکھیری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادت کا، تلاوت کا، ریاضت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور جن اچھے اخلاق کا بیان رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جن عبادات کا ذکر ہوا اللہ کریم ہم سب کو ان عبادات کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہم نے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ انداز کو، ایک بڑی خوبصورت نیکی کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے، موضوع بنایا ہے، اور وہ ہے درگزر کریں۔ یہ ایک بڑی پیاری نیکی ہے کہ اپنے نفس کی خاطر بندے کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کر دے؟ درگزر کر دے۔ کسی نے کوئی بات خلاف مزاج بولی ہے تو کیا کر دے؟ درگزر کر دے۔ وَلْيَعْفُوا کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے، اور چاہیے کہ کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ اور معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ کریم کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ درگزر یہ ایسا زبردست وصف ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیتا ہے، وہ بندہ دوسروں کو اپنے شر سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا تو باعث بنتا ہے، لیکن ان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث عموماً نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درگزر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کے جن کے منہ سے کہی ہوئی بات اللہ کریم پوری فرمائے، ان کا انداز کیا رہا؟ جناب
نوح علیہ السلام کو دیکھا جائے کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، آپ کا مذاق بھی اڑایا، آپ کے ساتھ استہزاء بھی کیا، اور پھر وہ جو کشتی جناب نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کشتی کو اپنی گندگی کے ساتھ، اپنے بول و براز کے ساتھ اسے بھر دیا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا، اور کم و بیش 950 سال، کم و بیش 950 سال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف بلایا، اللہ کریم کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ نے صبر کیا، اور وہ جو آپ کو تنگ کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ اور نوح علیہ السلام کا نام آج بھی اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پیارے بندوں میں، بلکہ اللہ کریم کے محبوب نبیوں کے اندر جگمگا رہا ہے اور چمک رہا ہے۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے جناب نوح علیہ السلام کو۔ آپ ذرا ایک نظر دوڑائیے کہ معاشرے کے اندر ایک ہیں اچھے افراد اور ایک ہیں برے افراد۔ اچھے افراد کی ترتیب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی عام مخلوق سے افضل کون ہے؟ اولیاء۔ اولیاء سے افضل کون ہے؟ انبیاء اور رسول ہیں۔ اور انبیاء سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اچھے افراد انبیاء کرام علیہ السلام، اور ان کی نافرمانی کرنے والے اور انہیں تنگ کرنے والے اور ان کو تکلیف دینے والے یہ برے لوگ تھے۔ ہم اگر ان اچھے لوگوں کا اور ان برے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، رویہ، انداز، عادات، طریقے اگر دیکھیں تو یہ بات ہمیں بڑی واضح طور پر ملے گی کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے بھی صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ آپ نے بھی صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے بھی صبر کیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آرے سے چیرا جا رہا ہے، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے تو والد صاحب سے دور کیا گیا، دور کیا، پھر آپ پر تشدد بھی کیا گیا، پھر آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر آپ کو کھوٹے سکوں کے بدلے میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ آپ دیکھتے چلے آئیے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے چلے آئیے تو آپ کو اس میں صبر بھی ملے گا، درگزر بھی ملے گا، معافی بھی ملے گی۔ لا تثریب علیکم اليوم، جناب یوسف علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم کسی بھی بات پر درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس میں بعض اوقات پیاس لگتی ہے، بعض اوقات بھوک لگتی ہے، اور بھوک اور پیاس کی صورتحال کے اندر بعض اوقات لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ غور کرنے کی ہے کہ چڑچڑے پن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کو 3 دن سے کچھ کھانے کو نہ ملا ہوا ہو، بندہ بولے بھئی بھوک نے دماغ پہ ایسا جو ہے وہ غلبہ پا لیا ہے کہ عقل ہی ختم ہو گئی ہے، بندہ مجنون ہو گیا ہے، اب اس نے کوئی الٹے کام ہی کرنے، سیدھے کام تو ہی کر نہیں سکتا۔ ایسا تو ہے نہیں۔ ہم سحری بھی کھاتے ہیں اس لیے کہ سارا دن ہم نے بھوکے رہنا ہے، اور افطار پھر آگے ویسے کھاتے ہیں کہ سارا دن ہم کیا رہیں؟ بھوکے رہیں۔ ہمارا پیٹ شاید اوور ایٹنگ کا تو اس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوگا، فاقہ شاید ہمارے پچھلے پورے سال میں 365 دنوں میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے تو اس پہ چڑچڑاہٹ کیسی ہے؟ اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کو آدھا دین قرار دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلے نمبر پر تو اپنے آپ کو چڑچڑے پن سے بھی بچانا ہے، اور دوسری بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، چاہے روڈ کے اوپر۔ اور جو لوگ درگزر کرتے ہیں، جو لوگ معاف کرتے ہیں،
اللہ کریم ان سے محبت فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو درگزر سے ہم نے کام لینا ہے۔ جہاں پر ہمارے اپنے نفس کی بات ہے، جہاں پر ہماری انانیت کو اگر کسی کی بات سے ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے۔ جھگڑا لے کر کے آگے چلیں گے، بات آگے بڑھائیں گے تو فائدہ کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ صبر بھی کیا ہے اور درگزر بھی کیا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا ہے؟ صبر بھی کیا ہے اور درگزر بھی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، درگزر فرمایا، کن سے؟ جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ان سے بھی درگزر فرمایا، ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آقا اتنے مہربان ہوں اور ہم ان کے غلام ہو کر ہماری زندگی میں نہ کوئی درگزر ہو، نہ کوئی صبر ہو، نہ کوئی برداشت ہو، تو اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر کسے ہوگا؟ اس کا نقصان آخر کار ہمیں ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برے انداز ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے، اور درگزر کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آئیے ابھی ہم آپ کو سحری اجتماع میں ہونے والے ایک بیان کے کچھ جو ہے وہ مناظر دکھاتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب ابلیس لعین، لعنتی شیطان مردود ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اسے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، تو یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کس چیز نے رلا دیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں، اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ ارشاد ہوا ایسے ہی رہو، ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف مت ہونا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ جیتے جی بندہ مومن رہے، مگر سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر، خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن۔ دنیا کے اندر تو ہم کہلاتے ہیں مسلمان، ہم مومن، اصل تو وہ ہے کہ جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تو جسے آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرا نازک بدن جہنم سے استفیل رضا بچا یا رب، کر دے جنت میں تو جواب ان کا عطا، اپنے عطار کو عطا یا رب۔ بس اللہ پاک ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے تو بہت گناہ کیے، ہماری صبح ہوتی ہے گناہ، ہماری دوپہر ہوتی ہے گناہ، رات ہوتی ہے گناہ، گناہ کرتے کرتے اٹھتے، گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار نزا کے وقت ہمارے پاس شیطان نہ آئے، ہمارے پاس شیطان نہ آئے، بلکہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، اپنا جلوہ دکھائیں۔ کاش مدینے پاک میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری سنہری جالیوں کے سامنے جلوہ محبوب میں ایمان پر موت نصیب ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی،
اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی عطا فرمائے، اور مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ موت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آئے، آقا کریم کے جلووں میں آئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز اگر دیکھا جائے تو لبید بن عاصم یہودی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، حضور نے اسے بھی معاف کر دیا، درگزر فرمایا۔ اور وہ یہودیہ کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، حضور نے اس سے بھی درگزر فرمایا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عارضاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ اخلاق درگزر کرنے والا نصیب فرمائے۔ گھر کا ماحول جو خراب ہوتا ہے یہ بھی بعض اوقات تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ درگزر نہیں کرتا، اور درگزر کرے گا تو بعض اوقات بات جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ بعض مقامات پر بعض اوقات کوئی بھی کام جو irrelevant ہوا ہوتا ہے اس پر صرف نوٹس ہی کرنا ہوتا ہے، یا سامنے والے کو صرف ایک احساس ہی اس بات کا جو ہے وہ دلانا ہوتا ہے کہ جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور جب اتنا احساس ہو جائے تو پھر بات جو ہے نا وہ کافی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ بات کو لے کر کے چوئنگم کی طرح اس کو چباتے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ تو درگزر کرنے میں کیا ہے؟ اپنا ہی فائدہ ہے۔ جس نے غلطی کی ہے وہ تسلیم کر لے، اور اگر اس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو اس کا کیا کر دے؟ اس کا ازالہ کر دے۔ اور اگر قابل ازالہ وہ بات اب نہیں رہی تو دوسرے بندے کو چاہیے کہ وہی کم از کم بات کیا کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ جیسے گھر پہ کھانا ہے، کھانے کو آپ لے لیں، کپڑوں کو لے لیں، آپ نے کہیں جانا ہے، کپڑے آپ کے تیار نہیں، ریڈی نہیں ہیں، تو اب چیخ چخاڑا اگر گھر پہ مچا دیں گے تو مجھے بتائیں کیا کپڑے تیار ہوں گے؟ بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ تو ویسے ہی جانا ہے تو جو مل گیا پہن کے نکلنا ہی پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو بندہ بات نوٹس کر دے، جی دیکھیے یہ اچھی بات نہیں ہے، کپڑے ریڈی ہونے چاہیے، یہ بات آپ نے کر دی ہے۔ عقل مند کے لیے اتنا اشارہ، یہ اشارہ نہیں، یہ تو صراحت ہے، بلکہ یہ کافی ہے۔ اور جس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ کام نہیں ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ یہ کرتے، اور اس کی واقعی ایک اخلاقی ذمہ داری اگر بنتی ہے کہ وہ یہ کرے تو اسے کرنا بھی چاہیے، اسے اکنالج بھی کرنا چاہیے، جی آئندہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اتنی بات ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، کبھی بغیر استری کے بھی پہن کے چلے جایا کرو، کوئی لوگ جو ہے نا وہ آفس میں سے دھکے مار کے نکال تھوڑی دیں گے، کبھی آج بغیر استری کپڑے پہن کے آ گئے۔ یہ بات کرنے سے مجھے بتائیں، یہ آپ ایک تو جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، پھر دوسرا الٹا جو ہے نا وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں اس طرح کے جملے۔ اور جب آپ کسی کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے تو وہ پھولوں کی ہار بھی نہیں پہنائے گا، وہ مسکرا کے بھی نہیں دیکھے گا، تو بات پھر ایسی ہی کرے گا کہ جو مزاج کو کیا لگے گی؟ بری لگے گی۔ نمک چھڑکا جائے تو ویسے بندہ جو ہے چیختا چلاتا ہی ہے جی۔ ہاں جی،
تو پھر چیخنے چلانے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی اس لیے ایسا کام نہ کیا جائے جی کہ جو یوں کہہ لیں کہ بات کا بتنگڑ ایسی بات. آدمی. ویسے یہ انداز جو ہے ہم نے بزرگان دین کا، اللہ والوں کا دیکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، کوئی کام اس کے ذمے لگا تھا وہ نہیں کیا، یعنی اس کا قصور بنتا ہے، جی تو اب اس کو چاہیے کہ یہ اب وہ والا انداز اختیار نہ کرے کہ غلطی سامنے والے کی ہے، مجھے آپ نے کام بولا کیوں، ہاں جی یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پیار، محبت، الفت کے ساتھ اگر آپ ایک کام نہیں کر سکے تو اب انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ لجاجت بھی ہو، وہ سامنے والے کو اس بات کا احساس ہو رہا ہو کہ یار یہ نہ کر کے شرمندہ ہے، نادم ہے. تو جو ایسا ہوتا ہے نا تو پھر لجائے کو لجانا کیا، ہاں جی. وہ والا معاملہ ہوتا ہے. جو پہلے ہی شرمندہ ہو رہا ہے ہاں اس جی، کو اور بھی اس لپیٹنا کو- لپیٹتے جی. جائیں. ایک بات تو- یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک اور بھی ہے. یہاں دوسرے طرف سے میں ایک بات کر دوں. جی. جیسے گھر والوں نے کوئی چیز جو ہے نا، وہ بچوں کی ماں نے یا ماں نے اپنی ہی ماں نے کوئی چیز جو ہے وہ لکھ کر، بیٹا یہ سامان لیتے آنا. ہوں. اب وہ سامان لے کر آیا اور ایک چیز جو ہے وہ رہ گیا ہے. یہی تو لانے کی چیز تھی اللہ اکبر. اور یہی چھوڑ کے آ گئے ہو. کیا کہاں دماغ ہوتا ہے بیٹا تمہارا؟ اب ماں بیٹے کو یوں بول رہی ہے کہ بیٹا کہاں تمہارا دماغ ہے، کن چکروں میں لگے ہوئے ہو، کہاں گم ہو، کدھر کدھر جو ہے نا وہ تمہیں کوئی ہوش ہے؟ مجھے بتائیں کیا ان باتوں سے چیز آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. آپ ذرا یہ کہہ دیں کہ وہ بیٹا ضروری چیز ہے، تو آپ وہ بھول گئے، وہ لے آئیں اور تھوڑا خیال کیا کریں، سارا سامان ایک دفعہ چیک کر لیا کریں. اتنی سی بات کہہ دیں گے، بچے کی آگے تربیت بھی ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو اس کو فالو بھی کرے گا. یوں ہی گھر والا ہے، مطلب شوہر ہے، تو اس کو کہا کہ بھی آج سبزی لے آئیے گا اور اس میں جو ہے وہ ٹماٹر بھی لے آئیے گا. تو ٹماٹر اگر وہ بھول گیا ہے یا کوئی اور چیز کچھ بھی بھول گیا ہے، تو اب اس پر یہ کہنا کہ جی یہ ہی تو لانے والی چیز تھی، ٹماٹر ہی تو لانے تھے، وہ آپ لے کے نہیں آئے. تو ٹماٹر کے بغیر بھی ہانڈی بن سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، بنا لی جائے. ٹماٹر کی بجائے دہی بھی ڈالا جا سکتا ہے. ایسے دہی بھی گھر پہ نہیں ہے تو نہ ٹماٹر ڈالیں نہ دہی ڈالیں، بغیر دہی اور ٹماٹر کی بنا لیں، بن جائے گا، بن بھی جائے گا اور کھانے والے کھا بھی لیں گے اس کو. تو دو طرح کے انداز جو ہے وہ اپنائے جا سکتے ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو سامان لینے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ وہ لسٹ ساری جو لے کر کے گیا ہے گھر سے، اس کو کیا کر لے، اس کو ری چیک کر لے کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. اور اگر کچھ رہ گیا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا درگزر کا معاملہ رکھیں اور بالکل اینڈ ٹائم پر سب کچھ نہ کریں کہ بھئی آٹا بس ختم ہو گیا ہے، آپ آٹا نہیں لائیں گے تو رات کی روٹی بننے والی نہیں ہے. ادھر آٹا ختم ہو گیا، سامنے بندے کی جیب سے پیسے ختم ہو گئے، مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اب ایک بندہ ہے، وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے جی، اور اس کا پیٹرول ہی ختم ہو گیا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، کیا کرے گا پھر؟ پریشانی ہوگا نا. تو پیسے جیب میں بہرحال رکھنے چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. مختصر اور آسان سی بات یہ ہے کہ ہم درگزر کر کے وقت کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور جس چیز کی وجہ سے ہمیں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم دور کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور سسٹین بھی کر سکتے ہیں. اور اگر درگزر نہیں کریں گے، اچھوں کا اچھا انداز نہیں اپنائیں گے اور بروں کا برا انداز اپنا لیں گے، تو یاد رکھیے برا انداز آئے گا تو بے برکتی اور برائی ہی گھر پہ لے کر آئے گا. جھگڑا فساد دوسرے محلے میں کسی کے گھر پہ نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں ہی ہوگا. تو گھر کا ماحول اگر بہترین بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے. اپنے معاشرے کا اگر ماحول اچھا بنانا ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے. گھر کے باہر جیسے رمضان شریف عدنان بھائی جی، تو افطار کے وقت میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں. ٹریفک جیم بھی عموماً افطار میں ہی ہوتا ہے. تو اس میں بھی افطار کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بھئی روڈ پر بھی افطار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ روڈ پر، گھر پر افطار کرنے کا کوئی خاص ثواب یا کوئی خاص روایت کہ بھی روزہ گھر پہ آ کے کھولو، میں نے تو آج تک نہیں پڑھی. امیر سنت نے فضان رمضان پڑھنے کا ذہن عطا فرمایا، میرے ٹیبل پر بھی رکھی ہوئی الحمدللہ، مطالعہ اس کا ہے، رمضان سے پہلے مکمل بھی کرنی ہے انشاءاللہ. تو ابھی تک تو اس میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں گزری کہ بھی روزہ گھر پہ آ کے کھولے گا تو اتنا بڑا ثواب ہے. ہاں، روزہ کھولنے کا ثواب ضرور ہے، روزہ کھولنے کا ثواب ہے. گھر پہ کھولنے کی کوئی خاص فضیلت بندہ بولے یہ حدیث شریف میں آئی ہے یا قرآن کی آیت میں لکھی ہوئی ہے، تو ایسا ابھی تک ہمارے معلومات میں تو نہیں. کسی کے پاس ہو تو ضرور بتائیے گا. میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، گھر میں روزہ نہ کھولا کریں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں وہ پوائنٹ کیا ہے وہ ابھی آگے آ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ لیٹ ہو گئے ہیں یا آپ روڈ پر ہیں
تو آپ جلد بازی کر کے اپنے آپ کو بھی اوور سپیڈنگ کر کے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان کے رستے پر مت ڈالیں یا نقصان کے رزق میں جو ہے وہ مت ڈالیں اور ٹریفک جیم کر کے اپنی اور دوسروں کی مصیبت کا باعث نہ بنے. دیر ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, باہر روزہ کھول لیں, کوئی حرج والی بات نہیں. پر میں آپ کو بات بتاؤں عدنان بھائی, گھر پر بھی اور گھر کے بغیر بھی روزہ کھولنے کا جو مزہ ہے نا جی, وہ تبھی ہے کہ جب بندے کا دل اللہ کی یاد میں اس وقت دعا میں لگا ہوا ہو اور آنسو بہا رہا ہو اور مالک کی یاد میں کہ یا اللہ تیری خاطر بھوکے, میں نے بھوک بھی کاٹی ہے, مالک پیاس بھی کاٹی ہے, تو دیکھ رہا ہے, بس راضی ہو جا. اس ذوق کے ساتھ یہ گھر میں ہوگا تو بھی اس کو سکون ملے گا, گھر سے باہر ہوگا تو بھی کیا ملے گا, سکون ملے گا. اور اگر گھر سے باہر ہے تو ٹریفک کو دیکھ رہا ہے, روڈ پر ہے تو ٹریفک کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے اندر لگا ہوا ہے اور اسی میں مطلب معاملات اپنے غور کر رہا ہے, اور گھر پہ ہے تو فروٹ کو دیکھ رہا ہے یا اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو پھر ذوق کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا, کدھر سے آئے گا, یہ تو عدنان بھائی ہی بتائیں گے. جی اللہ اکبر. دیکھیں ذوق کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بندے کو محنت کرنی پڑے گی, اور محنت یوں کہ ذوق والوں کا انداز اپنائے گا تو ذوق آئے گا نا جی. بالکل, جو اللہ والوں کا مبارک انداز ہے کہ وہ ماہ رمضان مبارک کیسے گزارا کرتے تھے, خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے. اور پھر اگر آپ نے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا اہتمام کیجئے. آپ عام روٹین سے ہٹ کر کچھ دیر پہلے نکلیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں, نہ اپنے لیے پریشانی کا باعث بنے اور نہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے. ہم جب اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا, بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مبارک انداز ہے, اللہ اکبر. ایک تو دیکھیں, ایک وہ وقت جب ہمیں معلوم ہے کہ افطار کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے, تو پھر اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ کچھ دیر پہلے ہی افطار بنا کر گھر میں, اسلامی بہنیں بھی اور بچے یوں دسترخوان لگا کر ایک ذوق شوق کا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین دیکھنے کو ملتا ہے. جن گھرانوں میں جو ویسے عام طور پر ماہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, روزہ رکھنے کا ذہن, افطار کا, سحر کا اٹھنا اور یوں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی روٹین پر کچھ اس انداز میں غور کریں کہ ہم نے اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب توجہ کرنی ہے. کھانا پینا تو رکھا ہی گیا ہے, اب آدمی جو ہے وہ دن بھر کا یوں کہہ لیں کہ بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, یوں کہہ لیں کہ مزدور نے کام مکمل کر لیا ہے, اب اجرت کے حصول کا وقت ہے. تو ایسے میں اپنی ساری کی ساری توجہ اس خالق, اس مالک کی طرف ہونی چاہیے جس نے بندے کو اجر عطا فرمانا ہے, جس نے اجرت عطا کرنی ہے, اسی کی جانب. اور سلمان بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بڑی پیاری دعا جو ذکر فرمائی, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک معمول تھا, افطار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھا کرتے تھے, اور عام طور پر کھجور سے یا پانی سے افطار ہوا کرتا تھا. تو اس کے الفاظ یوں ہیں, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ. اللہ یہ آپ ایک گھونٹ جو ہے نا وہ آپ پانی کا پی کر, اور اس کے بعد اس کا معنی بھی آپ کو آتا ہو, یاد کر لیں, بہت آسان ہے. میں کہتا ہوں آپ کو وہ ذوق نصیب ہوگا نا, ذَهَبَ الظَّمَأُ کہ پیاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, چلی گئی ہے, وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ اور جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئی ہیں جسم کی, اور وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اجر پکا ہو گیا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت سکون آئے گا. تو نیکیوں کی طرف اس طرح جو ہے وہ اپنا ذہن بنانا چاہیے افطار کے وقت میں, اسے کھیل کود میں یا غفلت کے اندر جو ہے وہ نہیں گنوانا چاہیے, بلکہ بندے کا اس طرف بھی ذہن ہو. اور یہاں بھی اب وہ درگزر کا ایک معاملہ ہے, اگر کبھی کوئی مطلب 2-4 منٹ, 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے جو روٹین وائز ہے گھر کے کام کاج کی وجہ سے, تو اس میں گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں ان پر جو ہے وہ برس پڑنے کی بجائے, ایک تو بیچاری افطار بنا رہی ہے, یوں کہہ لیں کہ خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور چولہے کے سامنے بھی اور سارے معاملات, اور ہم نے تو بیٹھ کر جو ہے وہ افطار کرنا ہی ہوتا ہے. جو گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اس معاملے میں. لیکن اب آدمی جو ہے وہ اپنا غصہ یوں نکال رہا, نہیں کوئی بات نہیں, آج مثال کے طور پر آج ہی فلاں جو ہے وہ فرمائشی ڈش وہ موجود نہیں ہے, اس کی جگہ کچھ اور بن گیا ہوگا, لیکن اب آپ یوں یہاں برس کر گھر والوں کی دل آزاری کا سبب نہ بنے,
بلکہ اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا درگزر کر دیں، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل بن جائے گی، کل بن جائے گا، پرسوں مرحبا، درگزر کر دیں۔ اور جنہوں نے کھانا بنایا ہے پہلے نمبر پر تو کھانے میں عیب نکالنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی بات کہہ ہی دے کہ جی اس میں آج نمک تھوڑا تیز ہو گیا ہے، یا آج مرچیں زیادہ ہیں، یا اس میں فلاں انار دانہ نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو درگزر ہی کر دینی چاہیے۔ ایک دو بھی بنایا اوپر سے جو ہے نا یہ آپ اور باتیں سنا دیں، تو یہ تو باقی بات تو صحیح ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کوئی بیچارہ عادت سے مجبور کہہ ہی دے تو اپنے ہی چپ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں تم لنگ جا ساڑی خیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو درگزر والا انداز بڑا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک ہے، یہ صبر سکھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ بھلائی کا، خیر خائی کا، مہربانی کا مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھلائی کا، مہربانی کا، عنایت کا مہینہ۔ وہ شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ۔ وہ شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں اجر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے۔ جہنم سے کیا ہے روزہ؟ ڈھال ہے۔ واہ، اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنی بھلائی کا، اتنے جو ہے وہ مہربانیوں کا یہ مہینہ ہے۔ یہ بھلائیاں، یہ مہربانیاں، یہ درگزر کرنا، یہ بھی بھلائی بھی ہے اور مہربانی بھی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، ہمارے انداز میں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں، دعا میں ہمارا دل لگائے۔ آئیے آپ کو جو ہے وہ ہم پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، ابھی نماز تہجد کا اور دعا کرنے کا۔ آئیے دیکھیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ اللہ اکبر۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں رہوں گا پتا یا الہی، میں رہوں گا پتا یا الہی۔ رب
ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ناراض نہ ہونا بولو، اللہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا شیخ الحدیث استاذ العلماء محمد اسد الطاہری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ سر اب یہ بتائیں کہ لوگ ویسے درگزر کرنے کی طرف آتے کیوں نہیں؟ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑا تیز چٹر پٹر جو ہے وہ بول رہا ہے، یہ چٹر پٹر نہیں بلکہ پٹر پٹر جو بندہ بول رہا ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا کہ میں بڑی شے ہوں، ہر بات پہ مطلب دبتا نہیں ہوں، جھکتا نہیں ہوں، اور بھی مطلب جو بھی ہے معاملہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ فارسی میں کہا جاتا ہے ہم چما دیگرے نیست، ایک خماری ہوا کرتی ہے کہ مجھ جیسا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اس کے فضائل پر نظر کی جائے نا کہ معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، یا میرا رب معاف کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، تو معافی کا ذہن بھی بنے گا، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کی طرف بڑھنے کی سوچ بھی میسر آئے گی۔ یہ جتنا بھی غرور ہوتا ہے نا، یہ گھمنڈ ہوتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری کی ساری ایک ہی جھٹکے کی مار ہوتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے تو پھر بڑے بڑے سورما جو ہے نا وہ بھی بستر پہ ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پولیس مقابلے میں شاید مارے گئے۔ جب کوئی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس وقت بندہ پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو پر ظلم کیا تھا، کہیں اس کا نتیجہ نہ ہو، فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، کہیں اس کا وبال نہ ہو، فلاں کو میں نے گھسیٹا تھا، اس کو مارا تھا، جھاڑا تھا، لتاڑا تھا، کہیں اس کی کوئی آہ نہ نکل گئی ہو۔ تو جو ارشاد فرمایا گیا نا حدیث مبارکہ میں، وہ ہے اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی وجہ جو ذکر کی گئی ہے نا، وہ یہ ہے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ادھر یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جناب میں فریاد پیش کرتا ہے، ادھر اس کی دعا قبول کر لی جاتی۔ اور بعض روایتوں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ویسے تو ظالم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات یہ مظلوم کی حامی اور مظلوم کی مددگار ہوتی، تو کس میں اتنا دم خم ہے کہ اپنے رب سے مقابلہ کر سکے؟ تو ظلم کی آندیاں چلانے کے بجائے معافی کی طرف بڑھنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ نہ تو پھر لوگ بولیں گے کہ بھئی اس کو تو جس کا دل کرے لپیٹتا ہوا چلا جائے، جس کا دل کرے بلڈوز کرتا ہوا چلا جائے۔ بھئی یہ تو کوئی بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں، میں تو آنر ہے، میں سوچ رہا ہوں میں بولوں یا نہ بولوں۔ مجھے کسی نے یہ کہا کہ فلاں تو بکری ہے، یعنی آپ دیکھیں بندے کو بکری بنا دیا ہے۔ بکری کیوں بنایا ہے؟ وہ اس لیے کہ بھئی وہ بیچارہ جو ہے نا، وہ اس کے اگر کچھ کسی نے سخت بول بھی دیا ہے تو وہ آگے سے اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ نہیں کر رہا، اس نے درگزر کر لیا ہے، غصہ پی لیا ہے، یا اب وہ آگے جو ہے وہ نکل گیا، بات اس نے جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، تو اب اس کو یہ تو اس اسی طرح طرف آپ چلے گئے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے استاد صاحب۔ لوگ جو ہے نا وہ بڑی عجیب مینٹلٹی ہے، جو درگزر کر رہا ہے اس کو تو بکری بنا دیا ہے، اور جو مطلب غصہ کر کے آگے لتاڑ رہے سامنے کو، معاف اس کو بھی نہیں کر رہے، اس کو بھی یہی بول رہے ہیں بھئی اس کی تو زبان اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ مطلب بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب حال ہے۔ سے کھینچ لینی چاہیے تھی، یہ چپ کیوں کر گیا؟ ہائے ہائے۔ تو اس پر اگر آیات قرآنیہ کی طرف بڑھے نا کہ میرا رب اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سبحان اللہ۔ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ اور یہ کہنے کے بعد جو اگلے کلمات ذکر کیے گئے نا، وہ مدنی چینل کے ناظرین اگر توجہ کریں اور صرف اگلے کلمات کی طرف اگر توجہ چلی جائے نا، تو میرے خیال ہے معاف کرنے کا تو ایسا پکا ذہن بنے گا کہ یہ بندہ ساری زندگی شاید معافی تلافی ہی کرتا رہے، اور جس نے جو ظلم زیادتی کی اسے معاف کر دے۔
واہ، اگلے کلمات ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ اکبر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر تم دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں معافی کی نوید سنا دے گا. سبحان اللہ، تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. جی، ایک صاحب ہوئے جن کا نام ہے ابو مسعود حمدانی. جی، ان کا بڑا پیارا انداز تھا. لوگ نا لڑائی جھگڑوں کے معاملات میں ان کی طرف رجوع بھی کیا کرتے تھے اور معاملات نمٹانے کے لیے، اپنے معاملات سلجھانے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ ہوتا تھا. ان کی ایک عادت تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ جب کسی کے ماضی کے تعلق سے کوئی بات کی جاتی، یہ کہا کرتے تھے کہ ماضی کے معاملات میرے سامنے ڈسکس نہ کرو، آگے کیا کرنا ہے اس پر مجھ سے بات کرو. تم یہ چاہتے ہو نا کہ معاملات کو ہم لے کر چلیں، جی، تو معاملات لے کر چلنے کا ایک زبردست ذریعہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہوا اسے معاف کر دو. اللہ اکبر، اب وہ بار بار وہ پنجابی کی باتیں کرتے ہیں نا، تو پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. جی، تو پیچھے جو ہوا اس پہ مٹی پاؤ، یعنی مٹی ڈالو اس پہ، وہ پچھلا کے ساتھ تمام کرو، آگے بڑھو. تو ابو مسعود حمزانی کا یہ انداز تھا کہ ماضی کی بات مجھ سے نہ کرو، آگے کس انداز میں تم چلنا چاہتے ہو ہم اس پر بیٹھ کے بات کرتے. واہ، جھگڑے نمٹانے کی یہ کوشش کیا کرتے، معاملات سلجھانے کی کوشش کیا کرتے. ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میرے رب کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے بخش دیا. آہا، واہ، میں نے جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پایا، یہ خواب دیکھنے والے کو یہ بتا رہے ہیں، فرشتے مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر گئے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ابو مسعود تیری زبان پر یہ جملہ بار ہا مرتبہ آیا کہ مجھ سے ماضی کی بات نہ کرو، آگے کی بات کرو. تو اے فرشتوں میرا بندہ بار بار کہا کرتا تھا ماضی کی بات نہ کرو، آج ہم بھی اس کے ماضی کی بات نہیں کریں گے، اسے داخل جنت کر دیا جائے. اللہ اللہ، تو صرف یہ کہ ماضی کی بات نہ کرو، یہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ابو مسعود حمزانی کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. ہم بھی اسی انداز کو لے کر چلیں. ماضی کے کیا قصے چھیڑنے، ہاں جی، یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ تعلق توڑنا ہے تو بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تعلق توڑنا ہے تو پھر جھگڑا کیسا، اور تعلق جوڑنا ہے تو پھر جھگڑا کیوں. کیا بات، معاف کرنے کا سلسلہ رکھیں، والعافین عن الناس. جی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا وصف یہ ذکر کیا، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. جی، اور سب سے عظیم ترین شخصیت کا اگر تذکرہ کریں، ہمارے آقا، ہمارے رحیم آقا، ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں قربان. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن پاک نے بادشاہوں کا انداز ذکر کیا ہے کہ جب مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. ہائے ہائے، جب بادشاہ کسی مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں نا، خون کی ندیاں بہاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، وہاں کے عزت والے اور معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے بادشاہوں کا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، سورہ فتح کی مبارک آیات کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، اور اونٹنی پر سوار ہے، گردن شریف اتنی جھکی ہوئی ہے کہ مبارک داڑھی جو ہے نا اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ مس ہو رہی. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو لا تصریب علیکم اليوم کے کلمات فرمائے، آج کے دن پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. حالانکہ تھوڑا سا اگر پیچھے جاتے ہیں نا، چند سال پہلے جب مکہ مکرمہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک مقام آیا، مقام جحفہ. یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے جب آگے بڑھیں گے نا تو اب مکہ مکرمہ نظر نہیں آئے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مکہ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. اللہ اکبر. اس کیفیت پر اگر غور کیا جائے نا تو قلب مصطفیٰ میں وہ جو بے قراری اور اضطرابی اور ایک ہیجانی کیفیت ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اللہ اللہ.
جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، آج وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معافی کے سلسلے شروع کیے نا، اس کی تفصیل کی طرف اگر جائیں تو وہ تفصیل دیکھنے کے بعد جو توجہ میں ایک چیز آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہنا۔ وہ انداز کیا ہے کہ جو حرم میں چلا جائے اسے معاف کر دو، اسے کچھ نہیں کہنا۔ جو تمہیں آتا دے کر ہتھیار ڈال دے اسے کچھ نہیں کہنا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے کچھ نہ کہنا۔ جو مہانی کے گھر میں چلا جائے اسے کچھ نہ کہنا۔ جو تمہیں آتا دے کر رستے سے ہٹ جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ جو تمہیں آتا دے کر اپنے گھر میں چلا جائے، دروازہ بند کر لے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ یعنی کسی کو کچھ بھی تو نہیں کہنا۔ یہ عام معافی کے اعلانات کی صورتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کتنے ہی اس طرح کے ہیں کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ حبار ابن اسود کا جرم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی اپنی شہزادی، یعنی ہمارے ناظرین میں نہ جانے کتنے اس طرح کے ہوں گے جو بچی کے باپ ہوں گے نا، بیٹی کے باپ ہوں گے۔ میری بیٹی کو اگر کوئی مار جاڑ یا دیگر کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا، تیز نظروں سے دیکھے۔ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک جملہ جو کہا جاتا ہے کہ میری بچی کو کوئی تیز نظروں سے دیکھے میں اس کی آنکھیں اچک لوں۔ حبار ابن اسود نے کیا کیا؟ حبار ابن اسود نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی شہزادی، یہ سفر پر جا رہی، اور حبار ابن اسود نے نیزے کا وار کیا جس کی وجہ سے آپ زمین پر گری، تو آپ زمین پر تشریف فرما ہوئی، جی زخمی ہوئی، اور یہ وہ اذیت اور یہ وہ تکلیف تھی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسی اذیت کی وجہ سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آج حبار ابن اسود معافی طلب کرنے کے لیے حاضر بارگاہ ہے، میرے آقا نے اسے بھی معاف کیے۔ اللہ، وحشی ابن حرب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کرنے والا وحشی ابن حرب آج معافی کا طالب بنے حاضر بارگاہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کیے۔ اور میدان احد کے تعلق سے اگر پڑھا جائے نا، تو میدان احد میں سرکار کے جب پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو اس وقت جو کیفیت تھی نا، وہ کیفیت اس طرح کی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی اشک باری کرتے ہوئے ہم نے اپنے آقا کو کبھی نہیں دیکھا جتنی اشک باری سید الشہداء، امیر طیبہ، میزبان مہمانان مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت پر ہم نے اپنے آقا کو کرتے دیکھا۔ آج انہی کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب حاضر ہیں، میرے آقا نے انہیں بھی معاف کیے، یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد مزید اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا، تو ابو جہل اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ذہن کیا ہے کہ سارے مکے کو معاف کیا جا سکتا ہے، مجھے معاف نہیں مل سکتا۔ وہ اسی تصور میں مکہ چھوڑ کر نکل گئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اکرمہ کی بیوی حاضر ہوتی، عرض کرتی ہیں حضور اگر اکرمہ معافی طلب کرنے کے لیے آئے تو کیا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اکرمہ بھی آئے نا تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اکرمہ چونکہ یہاں سے جا چکا تھا، اب ان کی بیوی ان کے پیچھے نکلی تلاش کرنے کے لیے۔ بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ وہ یمن پہنچ چکا ہے، اور بعض میں تھا کہ جدہ کے ساحل پر بھی یہ پہنچی، جا کر خبر دی کہ اکرمہ وہ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے شفیق ہے، بڑے مہربان، انہوں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، تمہارے لیے بھی معافی کی نوید لے کر آئی۔ اکرمہ کو اپنی بیوی پر شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے یقین دلایا تو یقین آیا، واپس مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکرمہ کو بھی معاف کیا، اور اکرمہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اور ایک انداز مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جی جی۔ ابو جہل کی خباثت میں، رذالت میں، ضلالت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جی انتہائی گندا آدمی، کتنی تکلیفیں اس نے دیں ہماری عظیم شخصیات کو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ ہے،
کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو اس ظالم نے شہید کیا. لیکن میرے آقا کی شفقتیں دیکھیے. سرکار اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا نہ کہنا, اللہ, اس سے اکرمہ کو تکلیف ہوگی. ہائے ہائے ہائے. حضرت اکرمہ ان کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو منع فرمایا کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو بھی برا نہ کہنا. چاہیے اتنا عظیم نمونہ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی معافی کی طرف نہ آئے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے. ایک ہیں منہ کی باتیں, جو بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے یا لوگوں کی باتیں وہ سن رہا ہے, اور ایک ہے یہ انداز جو قبلہ رکن شورا دامن القدم القدسیہ نے بیان فرمائے ہیں. کن کو فالو کرنا چاہیے اپنے دل سے پوچھ لیں. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنائے گا خیر پائے گا, وہ فیض پائے گا, اور دنیا کی باتوں کے پیچھے لگ جائے گا تو پھر یہی دنیا جو ہے وہ گھسیٹتی رہے گی. ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا اتنا مار دو, بالکل ہی وحشی بن گیا. یہ تو پہلے کیا بولیں گے, ہاں چپ کر کے بیٹھ کے پھر بولیں گے وحشی بن گیا, اس کو تو جانور بن جاتا ہے. یہ تو نہ مارتے خون نکال دیا. تو یہ پرووک بھی کرتے ہیں اور بعد میں بندے کو ذلیل بھی کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز بندہ اپنائے, اللہ کی رضا کے لیے اپنائے, انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر پائے گا, آخرت میں بھی خیر پائے گا. اور ہمیں بھی چاہیے ہم جو دنیا کے اعتبار سے اور لوگوں کی باتیں سن سن کے ہم نے اپنے لائف سٹائل بنائے ہیں نا, ان کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انداز کے مطابق اس چھتری کے نیچے آ کر کے زندگی گزاریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں اپنے دل کو بھی حاضر کریں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کی ہے, فرماتے ہیں اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور, اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خود گزر کی ہے, ہاں تو کریم ہے تیری خود گزر کی ہے. سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھی بھر کی ہے. حضور مہربان ہے تو بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لو لگائے اور ان کا ہو جائے, اور انہی کے اخلاق اور انہی کا دیا ہوا انداز زندگی میں اپنا کر کے آگے بڑھتا جائے, اور خیر کو, سلامتی کو, عزت کو, شرف کو اپنی جھولی میں جمع کرتا چلا جائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ابھی جو ہے وہ سحری اجتماع کا ایک اور ویڈیو کلپ جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں, جس میں نماز فجر اور اشراق چاشت کے مناظر ہیں. آگے دیکھیے. پڑھ پڑھ کے تو نماز دعا صدق دل سے مانگ, مقصود کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا تنالوا البر حتی تنفقوا, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو. اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے, اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا
اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اے غریبوں نہ گھبراؤ، سجدے کرو، دے گی برکت مٹائے گی غربت نماز، دے گی برکت مٹائے گی غربت نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود۔ اللہ 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 اللہ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی مسجد میں عبادت اور ریاضت کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ درگزر سے کام لینے کے بڑے مواقع میسر آتے ہیں۔ اسی میں میں چاہوں گا ہم ایک اور عنوان کو بھی لے لیں استاد صاحب، کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ عاشقان رسول کی ایک مسجد کی طرف جو ہے وہ توجہ بڑھتی ہے، جاتے ہیں، اور کچھ نمازی وہ ہوتے ہیں کہ جو سارا سال پہلی صف میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جگہ پہلی صف میں نہیں مل پاتی، اور پھر وہ جو کچھ بولتے ہیں والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہی ہے اس گفتگو سے، جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رمضانی آ گئے ہیں تو 2 دن آئے ہیں، 2 دن بعد غائب ہو جائیں گے، ابھی آ کے آگے جو ہے وہ حاجی بن کے بیٹھ گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے صوفی ہیں، سارا سال تم نظر نہیں آتے۔ یعنی اتنی باتیں، یہ تو میں نے ایک بالکل جسے یوں بولے کہ ایک مہذب انداز میں جتنی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہیں، وہ میں نے اس میں سے کچھ جو ہے وہ عرض کی ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ اس پر بھی جو ہے وہ آپ گفتگو فرمائیں، ایک دونوں کے لیے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ جو بزرگ نمازی ہیں ان کے لیے کیا جو ہے وہ رہنمائی ہے، اور جو آ کے پہلی صف میں بیٹھا ہے تو اس کو اگر کوئی کچھ بول دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی لے لیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور عنوان بھی لے لیں کہ گھر میں بیٹی ہے، کوئی بچی ہے، اور وہ جو ہے وہ سارا سال تو اس کا کوئی رجحان اس طرح عبادت کا نہیں ہے، اور رمضان شریف میں اس کا جو ہے وہ ذہن بن رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ عبادت بھی کرنی ہے، مجھے ذکر اذکار بھی کرنا ہے، اور مجھے درود پاک بھی پڑھنا ہے، تسبیح جو ہے وہ ہاتھ میں رکھ لی ہے، تو اب اس پر بھی یوں بھی ہے، ہاں سارا سال تو ہوش ہی نہیں ہوتی، ابھی بڑی تسبیح ہاتھ میں لے کر کے دنیا کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا دکھانا ہے سارے گھر میں کہ بھئی سب سے نیک جو ہے نا وہ یہی رہ گئی ہے، یہی ہو گئی ہے۔ تو یہ گفتگو اب جس طرف سے بھی آ رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے یا اس سے ملتی جلتی کر رہا ہے یا سملر کر رہا ہے، یہ ہے تو صحیح۔ تو ان دونوں سوالات کو میں چاہوں گا آپ ڈسکس فرمائیں۔ ویسے تو دونوں باتیں جو آپ نے ذکر کی ہیں یہ تقریباً سننے میں بھی آتی ہیں اور بعض اوقات دیکھنے میں بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو حوصلہ شکنی والے جملے بولتے ہیں یہ اپنے انداز کو تبدیل کریں۔ مرحبا۔ سال تمہیں ہوش نہیں آئی، اب تمہیں نماز کا آ گیا، بعض اوقات وہ فصلی بٹیرا بھی شاید ان کو کہہ دیا جاتا ہوگا، اور اس کے علاوہ اور اس طرح کے سلسلے کیے جاتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے کے لیے آگے انہوں نے قدم بڑھایا، یہ 1 مہینے کے لیے آئے، تو انہیں اس انداز میں پیار دیا جائے، محبت دی جائے، آگے بڑھ کے وہ باہیں پھیلا کر اس انداز میں ان کو دیا جائے کہ اب آ گئے نا تو ان کو یہ لگے کہ مسجد کا ماحول اتنا پاکیزہ ماحول ہے کہ میں یہاں سے نکل کر جاؤں گا کہاں پہ۔ ان کو اس انداز میں لیا جائے، پیار کیا جائے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
ان کو پکا نمازی اور مستقل نمازی بنانے کی صورت کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ہمیں تو سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے، ہم سمجھانے کی طرف بڑھیں، پیار اور نرمی اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو قریب لانے کی طرف بڑھیں۔ اور دوسرا، جن کو یہ جملے کہے جا رہے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کرنے کی طرف بڑھیں۔ کیا بات، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ تو وہ معاف کرنے کی طرف بڑھے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر کمانے کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دونوں طرف ہی نرمی کی صورت رہے۔ بقیہ ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے یا تم نے تو ایک مہینے کے لیے آئے ہو نا، مہینے بعد تم نے چلے جانا، تو پہلی صف میں ان کو موقع دو یا ان کی نشستیں پکی کرو، ان کی سیٹیں پکی کرو، وہاں نہ بیٹھا کرو، تم دوسری صف میں بیٹھ جاؤ، تیسری صف میں بیٹھ جاؤ۔ تو لا ایثار فی القربہ، میرے توجہ اس طرف جا رہی تھی کہ ان کو یہ ذہن نہیں دیا جائے گا کہ وہ پہلی صف کی کوشش نہ کرنا ہے اس لیے کہ تم سال میں پہلی دفعہ آئے۔ صحیح۔ تو لا ایثار فی القربہ کا مطلب یہ کہ نیکیوں میں ایثار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی، نیکی میں تو سبقت لے جانے ہی کی طرف بڑھنا ہوگا، وہاں تو فاستبقوا الخیرات حکم دیا گیا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور ان کو یہی عرض کیا جائے گا کہ پہلی صف میں آؤ، پہلی صف کا اجر و ثواب پانے کی طرف قدم بڑھاؤ، اور پہلی صف کے اتنے پکے ہو جاؤ کہ ماہ رمضان کے بعد بھی پہلی صف نہ جائے، اور عبادت پر استقامت اور مداومت کی صورت اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے۔ مرحبا، کیا خوبصورت انداز جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ یہیں ایک اور بات بھی قابل غور، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو مسجد میں کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں، تو اگر تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے پہلی صف کیوں نہیں ملی، تو اس پر تو اپنے آپ کو ہی اپنی نالش کروں خود ہی سے کہ میں تھوڑا جلدی آ جاتا تو مجھے آج بھی پہلی صف جو ہے مل جاتی۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے، اور یہ بندہ غور کر لے کہیں کوئی عبادت کا یا ریاضت کا یا پہلی صف میں بیٹھنے کا کوئی ہم کسی خود پسندی کے جو ہے وہ شکار تو نہیں ہو رہے، یا ہم کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھی ہم تو بڑے یوں ہیں تو ہمارا حق ہے اور بڑا یہ ہے یا بڑا وہ ہے۔ اس طرح اگر اس طرح کا کوئی ذہن ہے تو یہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یوں جو جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی اب آگے یہ نہ بولے تم تو احسان کرتے سارا نماز پڑھ کے ہم پہ احسان کرتے ہو، آج یہ سارا باتیں کر، اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں۔ بول دیا ہے، سن لیا ہے، اب کیا کر دیں، درگزر کر دیں، کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ اور دیکھیں بات تو من وجہ صحیح ہے کہ سارا سال ہم نہیں آئے، یہ تو بات تو دیکھیں یہ ہے، ہمیں آنا چاہیے تھا، موجود ہونا چاہیے تھا، نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ تو ہم اس پر آئیں کہ ہم اپنے اس جو وصف ہے، یہ جو دوری ہے، اس دوری کو کیا کر دیں، اس کو دور کریں، اس پر غور کریں اور نفس کی خاطر غصہ نہ کریں۔ امیر سنت نے کیا بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ سملم شان نہیں ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو نقصان نہیں ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غصے سے بچائے اور درگزر کرنے والا بنائے۔ جی استاد آپ فرما رہے تھے تم رمضان کے بعد چلے جاؤ گے، یہ جملہ جو کہا جاتا ہے رمضان شریف میں آنے والے نمازیوں کو، تو یہ بدگمانی نہیں ہوگی؟ ایک آدمی نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا، تو اب اپنا ذہن تو یہی ہونا چاہیے نا کہ یہ عبادت کے لیے آیا تو پچھلے وہ توبہ کر کے اور پکی نیت کر کے نماز ادا کرنے کے لیے آ چکا ہو۔ اب آ گیا، یہ چلا جائے گا، یہ 2 دن کے بعد چلا جائے گا، یہ مہینے بعد چلا جائے گا، یہ ہفتے بعد چلا جائے گا،
یہ تو بدگمانی ہو جائے گی، اور بدگمانی یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو بدگمانی کرنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا۔ جی بالکل۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا ذہن ہمیں دیا ہے جی کہ یہ ایک مدنی چینل کے ناظرین نے بھی مدنی مذاکروں میں یہ سنا ہوگا، اور نیک اعمال کی ایپ جنہوں نے دیکھی ہے یا نیک اعمال کا رسالہ جن کے پاس موجود ہوگا انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا کہ ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ واہ، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پورا سال کہاں تھے، تو یہ اگر پورا سال لانے کی کوشش کرتے تو یہ پورا سال یہ بھی مسجد میں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ان کو لانے والے بنے نا، لانے والے بنے، بھگانے والے نہ بنے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی، مرحبا سرب، کیا بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہم جو ہے وہ کریں عدنان بھائی، جی کہ اگر گھر میں اس ٹائم بہن ہے، کوئی بہو ہے، نند ہے، بیٹی ہے، بھابھی ہے، مطلب رشتے ہیں، ساس ہیں، جو بھی خواتین گھر میں جو رشتے ہوتے ہیں، اگر کسی نے تسبیح پکڑ لی ہے تو اب اس پر یہ کہنا اللہ ہی خیر کرے، ابھی تسبیح پھاڑ لی ہے نا، اللہ ہی خیر کرے، تو یہ باتیں کرنے کی بجائے خود بھی تسبیح پکڑے اور اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیے، اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے، اللہ دیاں ضرباں لا کے سینے تے، سینہ روشن شریعت تانگل بن دیے، سینہ روشن شریعت تانگل بن دیے۔ تو یہ جو انداز ہے یہ اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے، اچھی بات لے کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، اس کو لے لیا جائے۔ اچھے کام دفتر پر میں ہے تو جی، اچھے کام پر تو حوصلہ افزائی ہونی ہاں چاہیے، جی، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے وہ ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی ہاں جی، تو وہ اب مرنے سے پہلے بھی کوئی نیکی نہ کرے، توبہ استغفار کی طرف نہ آئے۔ صحیح۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کل نماز چھوڑ دی تھی تو آج بھی چھوڑے ہی چھوڑے۔ کل وہ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا، اور رب کی بارگاہ کی جانب اگر ایک شخص ماہ رمضان اس کو آنا چاہیے تھا، یہ اس کا معاملہ تھا، لیکن اب اگر وہ ماہ رمضان مبارک میں آ گیا اب تو اس کی پیٹھ تھپکنی چاہیے تھی، بیٹا بہت اچھا کام کیا آپ نے، ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب رمضان کے بعد چلے مت جانا، بلکہ اب اللہ کے گھر سے تعلق جوڑ لو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے وہ اپنا ذہن بنا لو۔ یوں آپ اس کی ایسی حوصلہ افزائی کریں، ایسی پیٹھ تھپکیں اس کی کہ اسے اگر کوئی یوں کہہ لیں کہ شیطان لے کر جانا بھی چاہے تو وہ کہ نہیں جی نہیں، اب تو میں آ گیا ہوں، سو اب ادھر ہی رہوں گا۔ مرحبا۔ تو اس طرح کا انداز ہونا چاہیے، حوصلہ افزائی والا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز۔ اسی طرح تسبیح اگر کسی نے پکڑ لی بہت اچھا کام ہے بھائی، آپ بھی پکڑ لیں، آپ بھی پکڑ لیں، یہ تو حوصلہ افزائی والا، نیک کام کرنے کی طرف لانے والا جو ہے یہ کام ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ویسے کچھ نہ ہو ہاتھ میں تو یوں کہہ لیں کہ ذہن اس طرف تسبیح کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن ہاتھ میں کچھ ہو تو بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہے تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یوں ہمیں اپنا ذہن یہ بنانا چاہیے، اور پھر ماہ رمضان مبارک اس میں تو یوں کہہ لیں کہ کوئی ہمیں ایک لمحہ بھی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو وقت ضائع کرنے سے بچائے، نیکیوں والے کام کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ایک دوسرے کا یوں کہہ لیں کہ حوصلہ شکنی کرنا اور یوں اندر ڈر جائے کہ کہیں میرے اس جملے کی وجہ سے ایک آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب جو قدم بڑھا رہا تھا اور اس آدمی نے کوئی ایسی بات کہی کہ وہ وہیں رک گیا یا وہ بیک ہو گیا، اس آدمی نے کیسا کام کیا۔ ہمارا تو انداز یہ ہونا چاہیے، بندہ مومن کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ جو رب کی بارگاہ سے دور ہے اسے قریب کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ رب کی رحمت کی طرف اسے بڑھائے، حوصلہ افزائی کرے۔ وہ ڈگمگانے لگے تو بندہ اس کو سنبھالے کہ نہیں نہیں میرے بھائی میں ساتھ ہوں آپ کے، آپ چلیں۔ اگر وہ کبھی سستی کا مظاہرہ کرے، اچھے دوست کی پہچان یہی کہ بتائی گئی ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ دین کی طرف سے کچھ سستی کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف سے سستی کر رہا ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ یاد دلائے۔ تو ہمارا انداز تو یہ ہونا چاہیے۔ جی مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔
اور تسبیح ہاتھ میں، جیسے آج کل تو چلے ایک جدید انداز ہے نا دانوی کاؤنٹر تسبیح ہے، پہلے تو وہ مینول تسبیح ہوتی تھی، وہ بھی اچھی بات ہے. تو یوں وہ اگر کسی نے ہاتھ میں ہاں بھائی اللہ ہی خیر کرے کہ بھائی بڑی تسبیحاں آج کل بھائی ڈیجیٹل تسبیح رکھی ہوئی ہے، کیا چکر ہے، اس طرح کی باتیں مت کریں. کسی آفس میں کوئی اگر وہ اس نے پہنا ہوا ہے وہ کاؤنٹر تسبیح والا، تو وہ اس پر اس کو یہ باتیں سنانا یا اس کو ٹیز کرنا یا باتیں مارنا، مجھے بتائیں یہ کوئی کام ہے؟ یعنی ہم کس کام سے منع کر رہے ہیں، یا کس کام سے منع کرنے کی در پردہ باتیں کر رہے ہیں، یا کس کام سے بچن کریں؟ کہ شیطان تو نہیں ہمارے ساتھ کھیل رہا کہ ہمارے ذریعے سے کہیں شیطان کا سینگ تو میں نہیں قرار پا رہا. وہ شیطان کا سینگ جو قرار دیا گیا کچھ لوگوں کو، وہ پتہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ شیطان جس طرح نا شریر جانور وہ کیا کرتا ہے، وہ سینگ آگے کر کے پیچھے سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنا زور لگاتا ہے، تو وہ سینگ آگے ہوتے ہیں اس کے. تو کچھ لوگ یوں پھر شیطان کے سینگ بعد کر بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ شیطان ہی آ رہا ہوتا ہے اور آگے دھکا جو ہے وہ سینگ کے ذریعے سے لگ رہا ہوتا ہے. تو کہیں میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ رسول کے ذکر سے تو دور نہیں کر رہا. اس پر بھی غور کر لیں اور اپنی زبان کو جو ہے نا وہ بندہ سنبھال کے رکھے اور اس کو اللہ رسول کے ذکر میں لگائے. ایک بات ہے. اور دوسری بات اس کے ساتھ دوسری بات ہے، اب جسے کہا گیا وہ بولے لے بھائی تسبیح پہلا نہیں سی کری پھڑی ہن پھاڑ لئی ہے دنیا دی سوا لین دین دی پئی، وہ چھڈو جی، یہ کام بھی نہیں کرنا. دنیا ہے تو کیا ہے، وہ کیا شاعر نے کہا ہے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے. واہ، زمانے کا تو یہ حساب کتاب ہے. جو شیطانی لوگ ہیں وہ بری باتیں کریں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی باتیں کریں گے. بہرحال بندہ توجہ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں پر لانے کی بجائے اتنا فوکس کس پر کر لے، اللہ کریم کے ذکر پر کر لے. اتنی توجہ کس پر بڑھا لے، اللہ کریم کے ذکر پر بڑھا لے، اور ان کو کیا کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے. اب میں کرتا ہوں تمہارے لیے بد دعا، تسبیح میں نے پکڑی ہوئی ہے، درود شریف میں پڑھ رہا ہوں، اب باتیں مجھ پہ کر رہا ہوں نا، کرتا ہوں تمہارا تو جو ہے نا وہ کام تمام کرتا ہوں. تو اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں. جب دعا کر ہی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میری سنی مانی جائے گی، تو کسی کی بھلائی کی ہی دعا کر لیں. کسی کو اجاڑنے کی، برباد کرنے کی دعا کرنے کی بجائے کیا کر لیں، بھلائی کی دعا کر لیں کہ اچھا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے. اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ چھوڑ دے. یہ دعا جو ہے وہ کرنا یہ بیٹر اور زیادہ مناسب ہے. بہرحال درگزر سے جو ہے وہ کام لینا ہے، اور کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا. کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی باتیں مار رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو جو بول رہا ہے وہ تو اپنے لفظوں کا حساب دے گا. جو بول رہا ہے وہ اپنے لفظوں کا حساب دے گا. بولنے والا بھی یہ مت سمجھے کہ اگر مجھے درگزر کیا جا رہا میں بھی پیچھے ہی لگا رہا ہوں، بس ہاتھ دھو کے کسی کے پیچھے ہی لگا رہنا، یہ بھی مت سوچیں. یاد رکھیے غضب کا کوڑا جب برستا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے ہو کیا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ بد اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ پھر وبال بن کر اور بربادی بن کر وہ زندگی میں جو ہے نا وہ گہرے سائے انویزیبل بن کر جو ہے وہ چھا رہے ہوتے ہیں، پھر بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اس طرح اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے. جسے کہا گیا ہے وہ کیا کر دے، درگزر کر دے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کبھی بھی نہ چھوڑے. تسبیح ہاتھ میں ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے، دل میں ہے پڑھ رہا ہے تو بھی جو ہے وہ اچھی بات ہے. بڑے اچھے انداز ہیں، تو اچھے انداز اپنائے گا خیر پائے گا. میں چاہوں گا کہ قبلہ رکن شورا دامت القدس القدسیہ سے آج کے پروگرام کی ہم آخری بات لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک شعر، آپ نے وہ شعر پڑھا نا، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے. جی. تو میرے ذہن میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آ رہا تھا، دنیا رہے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور فیض بھی پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی